السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین اور معزز خواتین، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے جس جلیل القدر صحابی کا تذکرہ کرنا ہے وہ نہایت کم عمر نوجوان، لیکن نوجوانی کے باوجود ہر میدان کے ماہر، حدیث میں، قرآن میں، فقہ میں، فتویٰ میں، فرائض میں، اور جن کی مہارت کی گواہی خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی دی، جن کی مہارت کی گواہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، جن کی مہارت کی گواہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، جن کی مہارت کی گواہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور جو مدینے کے انصار صحابہ میں سے ایک ہیں، میری مراد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ شروع میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ہم تذکرے صحابہ کے اس سلسلے میں صرف انہی صحابہ کا تذکرہ کریں گے جن صحابہ نے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دین کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یہ تو سارے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، لیکن کچھ نمایاں، چنندہ اور بڑے نام ہیں جنہوں نے الگ الگ میدان میں اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا نام ہے کہ جنہوں نے ہم تک اسلام، دین اور بطور خاص قرآن پہنچانے کا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ان کا نام ہے زید بن ثابت بن ضحاک، مدینے کے رہنے والے ہیں، انصاری صحابی ہیں۔ بعض نے انہیں ترجمان الرسول کا ٹائٹل دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرانسلیٹر، ترجمان۔ کیوں، وجہ کیا ہے، آگے دیکھیں گے ہم۔ ایسے ہی کاتبین وحی میں سے ایک ہیں اور فرائض کے، وراثت کے علم کے سب سے بڑے ماہر، سب سے بڑے ماہر صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ کب پیدا ہوئے؟ ہجرت سے 10 سال پہلے، ہجرت سے 10 سال پہلے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 43 تھی۔ کل ہم نے کس صحابی کا تذکرہ کیا تھا؟ انس بن مالک۔ دونوں سیم ایج کے، حضرت زید بن ثابت، حضرت انس بن مالک، دونوں سیم ایج کے ہیں اور دونوں مدینے کے ہیں، دونوں انصاری ہیں، لیکن ایک کی مہارت حدیث میں ہے اور دوسرے کی مہارت قرآن میں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے اور فرائض کے سب سے زیادہ ماہر صحابی ہیں۔ تو ہجرت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کے ابا ہجرت سے کچھ سالوں پہلے جنگ بعاث، جو ایک جنگ ہوئی اوس اور خزرج کے درمیان، اسی میں وہ قتل ہو گئے، اور یہ بھی بچپن سے کیا ہو گئے؟ یتیم ہو گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یتیم ہو گئے تھے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یتیم ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیش کیا گیا تو کہا گیا کہ اللہ کے، اچھا پہلے مسلمان ہو چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے، تو آپ سے کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ ہے ہمارے علاقے کا، بنو نجار کا، اور اس نے 17 سورتیں حفظ کر رکھی، قرآن کی 17 سورتیں اسے یاد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دعا دی، یعنی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیا، اور پھر آگے کی زندگی میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑی باریک نظر رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کی مہارت کو آپ نے پہچان لیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے زید، تم یہودیوں کی زبان سیکھ لو۔ کون سی زبان تھی؟ سریانی زبان، یا سریانی، بعض لوگوں نے کہا سریانی زبان تھی، بعض لوگوں نے عبرانی بھی کہا۔ تو لیکن حدیث کے اندر جو لفظ ہے وہ
सिरियानी का लफ्ज है या सुरियानी का लफ्ज है। क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा? इसलिए कि फरमाए इन्नी वल्लाहि मा आमना यहूदुन अला किताब। कहने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि अल्लाह की कसम मुझे यहूदियों पर अपनी किताब के ताल्लुक से कोई एतबार नहीं, कोई एतबार नहीं कि वो कुछ और बना करके तौरात में कुछ और है, हमारे सामने कुछ और जिक्र कर देंगे, यानी तर्जुमा करके हमें बता देंगे। हमें सिरियानी ज़बान आती ही नहीं है, तर्जुमा करके जो बता देंगे वही हम समझ लेंगे। लेकिन जब तुम सीख लोगे तो तुम डायरेक्ट उनकी किताब से हमें हवाला दे सकते हो कि इनकी किताब में ऐसा है, तौरात के अंदर ऐसा है। अब आप सोचें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के बाद हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं फमा मर्र बी निस्फ शहरिन हत्ता तअल्लमतुहु लहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? यहूदियों की ज़बान सीख लो। हजरत ज़ैद बिन साबित कहते हैं आधा महीना नहीं गुजरा था कि मैंने यहूदियों की ज़बान सीख ली। कितना दिन? 15 दिन, बाज़ रिवायतों में 17 दिन, पूरी लैंग्वेज सीख ली हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु। हमें कितना टाइम लगेगा कोई भी जबान सीखने में? कोर्स होते हैं ना, तो 30 डेज कोर्स, 3 मंथ्स कोर्स, 4 मंथ्स कोर्स होते हैं ऐसे। लेकिन ये आप अच्छा, हालांकि बहुत बड़े नहीं है, यंग है बिल्कुल, अभी बिल्कुल मतलब टीन एज के मरहले में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं 15 से 17 दिन में हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़बान सीख लेते हैं। फरमाया फलम्मा तअल्लमतुहु, जब मैंने ज़बान सीख ली, काना इज़ा कतबा इला यहूद कतबतु इलैहिम, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों के लिए कोई लेटर लिखवाना होता था तो आप मुझे कहते थे, मैं लिख देता था। वो इज़ा कतबु इलैहिम, और जब यहूदियों की तरफ से कोई लेटर आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बुलाते थे और मैं वो लेटर पढ़ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाता था। इसी बुनियाद पर इनको क्या कहा जाता है? तर्जुमाने रसूल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रांसलेटर, आपकी बात को यहूदियों तक पहुंचाने वाले और यहूदियों की बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने वाले। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जंगे बद्र हुई तो 12 साल के थे, इसलिए शरीक नहीं हो सके, लिसिगरी सिन्नी ही, छोटे होने की वजह से। बाज लोगों ने कहा कि जंगे उहद में इनको शरीक कर लिया गया, हालांकि 13 साल के ही थे लेकिन इनको शरीक कर लिया गया। लेकिन सही बात यह कि जंगे उहद में शामिल नहीं हुए, डायरेक्ट जा करके जंगे खंदक में शामिल हुए जब 15 साल की इनकी उम्र हो गई। 15 साल की उम्र और जंगे खंदक, जंगे अहज़ाब, आप जानते हैं मुसलमानों ने क्या किया? मदीने को बचाने के लिए खंदक खोदा। हजरत ज़ैद बिन साबित जो अभी बच्चे हैं, इनका काम क्या था? वकाना यनकुलु तुराब मअल मुस्लिमीन। घर बनता है तो बच्चे भी काम करते, क्या करते? एक एक ईंट उठा करके लाते हैं। तो खंदक लोग खोद रहे हैं, बड़ी उम्र के लोग, और ज़ैद बिन साबित और इन जैसे छोटे साहबा क्या कर रहे थे? छोटी उम्र के, वो मिट्टी जो निकलती थी खंदक खोदने में, वो मिट्टी वहां से हटा करके साइड में कर दिया करते थे। ये काम हजरत ज़ैद बिन साबित करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा ज़ैद बिन साबित को ये काम करते हुए तो आपने फरमाया अमा इन्नहु निअमल गुलाम, अरे देखो कितना अच्छा बच्चा है कि मुसलमानों के साथ मिलकर के इस्लाम को बचाने का काम कर रहा है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इन्होंने जो सबसे अहम काम किया वो है कुरान याद करने का। कुरान याद करने का कारनामा हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिबीन वही में से थे। अच्छा, वही लिखने वाले कितने लोग हैं? वही लिखने वाले बाज लोगों ने 20, बाज ने 23, बाज ने 37, बाज ने 40, बाज ने 42, बाज ने 43 का। ये फर्क क्यों है? क्योंकि जिन्होंने जैसा काउंट किया उसी के हिसाब से उन्होंने बता दिया। अच्छा, ये वही लिखने वाले का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कुरान लिखने वाले, इसमें कुछ कुरान लिखने वाले हैं, कुछ हदीसें लिखने वाले हैं, कुछ नबी के लेटर लिखने वाले हैं, कुछ खास कोई पैगाम यहाँ से वहां भेजने वाले लोग हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसी जैसी जरूरत पड़ती थी दीन के लिए कुछ लिखवाने की, वो इन्हीं कुछ चंद सहाबा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम लिया करते थे और इनको कातिबीने वही कहा जाता है। लेकिन कुछ खास सहाबा थे जो सिर्फ कुरान लिखने का काम करते थे, उनमें से एक नाम ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सहाबा के दरमियान भी मशहूर था कि फुक़हाए सहाबा में से, यानी जिन सहाबा को अल्लाह ने बड़ी गहरी समझ दी है, उनमें से एक कौन है? ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जो सहाबा में 6 सहाबा हैं बड़े बड़े नाम फतवा देने वाले, उनमें से एक नाम किसका है? ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और क्या है? वअअलमुहुम बिल मवारिस, मीरास के माहिर हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کئی صحابہ کا نام لیا کہ فلاں اس میں ماہر، فلاں اس میں ماہر، فلاں اس میں ماہر، اور آپ نے کہا افرد امتی زید بن ثابت، میری امت کے سب سے زیادہ فرائض کے میراث کے ماہر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ یہ نبی کی زبانی گواہی مل رہی ہے، حالانکہ نبی کی زندگی میں عمر کتنی ہے؟ آپ کی وفات ہوئی تو 20 سال کے ہیں، آپ کی وفات ہوئی تو 20 سال کے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، اتنے ماہر ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کی گواہی دے کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو اصل کردار امت کے لیے انہوں نے پیش کیا وہ نکھر کر کے آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ وفات کے بعد سب سے پہلا مسئلہ جو اٹھا وہ کون سا مسئلہ تھا؟ سب سے پہلا مسئلہ جو اٹھا وہ خلافت کا مسئلہ تھا۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، اس جگہ موجود تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لڑائی ہو رہی ہے، مطلب جھگڑا ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، مہاجرین کہہ رہے خلیفہ ہم میں سے ہوگا، انصار کہہ رہے خلیفہ ہم میں سے ہوگا، بعض لوگوں نے کہا نہیں ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ایک خلیفہ انصار میں سے، جھگڑا ہو گیا۔ حالانکہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی، سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ مسئلہ چل رہا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات اس موقع سے کہی، کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد تھے، لیڈر تھے ہمارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ مہاجر کے انصار میں سے تھے، مہاجر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے اور ہم نبی کے کیا تھے؟ انصار تھے، ہم نے نبی کو سپورٹ کیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو کس میں سے ہوگا؟ مہاجرین میں سے ہوگا، اور ہم ان کے کیا ہوں گے؟ سپورٹر ہوں گے، مددگار ہوں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع سے کہا کہ زید تم نے بڑی اچھی بات کہی، بڑی اچھی بات کہی ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق نے وہ حدیث پیش کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کہتے ہوئے سنا تھا الائمۃ من قریش، امام لوگوں کا جو ہوگا وہ کس میں سے ہوگا؟ قریش میں سے ہوگا۔ اب سارے انصار سرنڈر ہو گئے، سب بیٹھ گئے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے چاہا کہ ابو عبیدہ کو یا عمر کو خلیفہ بنا لیا جائے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فٹافٹ حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، بیعت کیا، اس کے بعد ابو عبیدہ نے اور دیگر صحابہ نے بیعت کر لیا۔ اس طریقے سے اس موقع سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عظیم کردار پیش کیا۔ دوسرا موقع آیا جب جنگ یمامہ ہوئی، مسلمانوں اور مسیلمہ کذاب کے درمیان۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ جنگ ہوئی، اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، حالانکہ جنگ جیتے لیکن بہت نقصان ہوا۔ کیا نقصان ہوا؟ کہ حفاظ بہت زیادہ شہید ہو گئے، قرآن کے جو حافظ صحابہ تھے جنہوں نے حفظ کیا تھا وہ شہید ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا، گھبرا گئے، تشویش ہوئی، ان کو پریشان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے ابو بکر ایسا کیسے چلے گا، ایسا کیسے چلے گا کہ جنگوں میں ہمارے حفاظ قرہ جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، قرآن کے بارے میں کچھ سوچئے، ہمیں قرآن کو ایک جگہ جمع کر لینا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مکمل نازل ہو چکا تھا، لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا، تھوڑا ان کے پاس، تھوڑا ان کے پاس، تھوڑا ان کے پاس لکھا ہوا۔ بعض صحابہ مکمل حافظ تھے لیکن اکثریت جو تھی مکمل حافظ نہیں تھی، اس لیے کہ کسی کے سینے میں کچھ ہے، کسی کے پاس چمڑے پر لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس کھجور کے پتوں پر لکھا ہوا ہے، کسی نے پتھر پر لکھ رکھا ہے، کسی نے ہڈی پر لکھ رکھا ہے، الگ الگ جگہوں پر جہاں جہاں لکھا جاتا تھا سب نے لکھ رکھا تھا۔ تو کہا کہ قرآن ایک جگہ جمع نہیں ہے، حفاظ کے سینوں میں قرآن ہے، جنگوں میں جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، قرآن اس طریقے سے جو ہے ختم ہو سکتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کو کام لینا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، کہنے لگے کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ ہاں کیف افعل شیئا ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے وخیر وخیر، ابو بکر یہ تو اچھا کام ہے، امت کی بھلائی کے لیے ہم سوچ رہے ہیں، ورنہ قرآن اس طریقے سے ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اصرار کرتے رہے، ابو بکر انکار کرتے رہے، اصرار انکار، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے سینے کو اس کام کے لیے کھول دیا اور میں راضی ہو گیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا انہوں نے،
دونوں نے مشورہ کیا اس کام کے لیے سب سے زیادہ مناسب نام کس کا ہے؟ فیصلہ کس پر ہوا؟ زید بن ثابت پر۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وہی بات کہی جو حضرت عمر نے ابوبکر سے کہی تھی۔ کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، ہم قرآن جمع کرنا چاہتے ہیں۔ تو زید بن ثابت نے کہا کیف تفعلان شیئا ما یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دونوں وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ اب آپ سوچیں، دونوں عظیم صحابی ہیں اور ان کے مقابلے میں زید بن ثابت کی ایج کتنی ہے ابھی؟ 23 سال، 22 سے 23 سال کی ایج ہے۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ کے سامنے ایک 22-23 سال کا نوجوان زبان کھول رہا ہے، اپنی بات رکھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے ایک ایسا کام نظر آ رہا تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ بات درست تھی، سوال درست تھا۔ تو انہوں نے کہا، حضرت ابوبکر نے، عمر نے، دونوں نے جواب دیا کہ دیکھیے ایسا ہے، اس طریقے سے ہماری نیت نیک ہے، ہوا خیر، یہ اچھا کام ہے، اس لیے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے اس کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ اب زید بن ثابت نے سوچا میرا انتخاب کیوں؟ میرا نام کیوں آیا؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ اس مدینے کے معاشرے میں بڑے بڑے حفاظ تھے۔ کون کون حافظ ہیں؟ ابی بن کعب۔ ابی بن کعب، اللہ نے ابی بن کعب کا نام لے کر کے نبی سے کہا تھا ابی سے قرآن سنو۔ ابی سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابی مجھے قرآن سناؤ، اللہ نے حکم دیا، کہا اللہ نے میرا نام لیا؟ ہاں، یہ شرف تھا ابی بن کعب کا۔ عبداللہ بن مسعود، بڑے صحابی، حافظ صحابی، قاری صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مرتبہ کہا عبداللہ قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ کہا میں قرآن پڑھ کر کے سناؤں؟ وعلیکم منزل، قرآن آپ پر نازل ہوا۔ تو نبی نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ بھی کسی سے قرآن سنوں، تو قرآن سننا بھی چاہیے میں۔ بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن ان کا انتخاب کیوں کیا زید بن ثابت کا؟ وجہ بتائیے۔ انک رجل شاب، تم کیا ہو؟ کیا ہو؟ نوجوان ہو، تم ابھی ینگ ہو، تمہارا ذہن دماغ سب کام کر رہا ہے، سلامت ہو سکتا ہے بڑے بزرگوں سے کام لیا جائے تو ہو سکتا ہے کوئی چیز وہ بھول گئے ہو، کوئی چیز رہ گئی ہو، اور بہت سارے خدشات ہو سکتے ہیں، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ عاقل، سمجھدار بھی ہو، اور تمہاری سمجھداری کی گواہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور تم سمجھدار اتنے ہو کہ فرائض کے ماہر ہو۔ آپ دیکھیں، آپ 100 علماء کی ٹیم رکھ لیں، ان میں سے اکا دکا عالم کو فرائض کی مہارت ہوتی ہے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ جیسے آپ جو ہے عصری تعلیم کی دنیا میں میتھ دیکھیں، آپ کس کو آتا ہے؟ اکا دکا 2-4 لوگ ہوتے ہیں جو ماہر ہوتے ہیں۔ ایسے یہاں بھی ہے، یہ سمجھداری کی بات تھی کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور تیسری وجہ بیان کی، لا نتہمک، ہمیں تم سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تم پر ہم کوئی الزام بھی نہیں لگاتے۔ چوتھی وجہ، قد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نبی کے زمانے میں قرآن کی آیتیں بھی لکھتے رہے ہو۔ پانچویں وجہ کہ تم نبی کے زمانے میں نبی کے پڑوسی بھی رہے ہو۔ یہ 5 وجوہات کی کہ تمہارا نام ہم نے کیوں سلیکٹ کیا ہے، تمہارا نام کیوں آیا ہے۔ فتتبع القرآن، زید جاؤ، اب تمہارا کام یہی ہے کہ قرآن کو تلاش کرو جس کے پاس ہے، فجمعہ، اور اس قرآن کو جمع کرو۔ فقال زید، اب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کا آرڈر آ جانے کے بعد کیا کہا؟ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ مجھے پہاڑ کو سرکانے کے لیے کہہ دیتے تو میرے لیے آسان تھا اس کام کے مقابلے میں کہ انہوں نے مجھے قرآن جمع کرنے کا آرڈر دے دیا۔ ذمہ داری کی بات تھی، ایسے نہیں ہے کہ تم تھوڑا کہہ دو، تم تھوڑا کہہ دو۔ کوئی شعر بنانا تھوڑی ہے، غزل لکھنا تھوڑی ہے، نظم لکھنا تھوڑی ہے کہ کچھ بھی اس میں ڈال دو۔ قرآن جمع، وہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ایز اٹ از، اس کو جمع کرنا بہت بڑی ذمہ داری۔ کتنی بڑی ذمہ داری؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها، ہم نے یہ آسمان پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے کہا نہیں ہم نہیں لیں گے، ہم نہیں لیں گے۔ انسان نے لے لیا اور انسان پھر اس کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ تو زید بن ثابت کہتے ہیں مجھے پہاڑ ہلانے کا یہ حکم دے دیتے، میں یہ کام کر لیتا، تیار ہو جاتا، لیکن انہوں نے مجھے قرآن جمع کرنے کا آرڈر دے دیا، میرے لیے بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ لیکن پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ اللہ نے میرا بھی سینہ کھول دیا، خلیفہ کا آرڈر تھا، میں تیار ہو گیا، فَكُنْتُ أَتَتَبَّعُ الْقُرْآنَ، میں قرآن کی چھان پھٹک میں تلاش میں لگ گیا، اور جہاں جہاں لکھا ہوا تھا جس کا میں نے تذکرہ کیا، کھجور کے پتوں پر، چمڑوں پر، پتھروں پر، اور لوگوں کے سینوں سے ہم نے لینا شروع کیا۔ ایک ٹیم بنی تھی، امیر یہی تھے، صدر یہی تھے، اور بھی کئی صحابہ جو قرآن کے ماہر تھے وہ شامل تھے۔ اچھا، انہوں نے اصول کیا بنایا کہ کوئی بھی آیت قرآن کے نام پر جو ہم لے رہے ہیں اس کو ہم قرآن کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس سے پہلے اس آیت کے لیے ہمیں 2 گواہ چاہیے، 2 گواہ چاہیے۔ یعنی جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم نے فلاں سے لیا، انہوں نے کہا ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو لیکن صرف تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، کوئی ایک اور ہونا چاہیے۔ اب کتنا بڑا کام ہے، 6000 سے زائد آیتوں پر یہ کام ہوا، ہر آیت کے لیے 2 گواہ، ہر آیت کے لیے۔ اتنا بڑا کام کتنا وقت لگا ہوگا، جبکہ نہ نیٹ ہے، نہ سرچنگ ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں۔ زید بن ثابت نے کام کیا، ان کی ٹیم نے یہ کام کیا، کہتے کرتے 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 فائنل تک پہنچے، لیکن 2 آیتیں ایسی تھیں جن کا گواہ ہمیں بہت تلاش کرنے کے بعد ایک کے علاوہ دوسرا نہیں ملا، صرف ایک گواہ، 2 آیتیں۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ 2 آیت، کہتے صرف ایک گواہ ملا، لیکن اللہ تعالیٰ انتظام کیسے کرتا ہے دیکھیے، کہتے ہیں گواہ تو ایک ہی تھا، لیکن یہ 2 آیتیں اس صحابی کے پاس تھی جس صحابی کی گواہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 گواہوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا، اور یہ صحابی ہیں ابو خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی حفاظت کا جو اس نے وعدہ کیا وہ وعدہ نبھایا کیسے، کہ 2 آیتیں صرف ایک صحابی کے پاس ہیں، دوسرا گواہ نہیں، لیکن پتا چلا کہ یہ وہ صحابی ہے جن کی سنگل گواہی کو اللہ نے 2 لوگوں کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے۔ اس طریقے سے پورا قرآن ایک جگہ جمع ہو گیا۔ اچھا، قرآن کی جو ترتیب ہے سورتوں کی، آیتوں کی، وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تو صحابہ نے اپنی طرف سے نہیں کیا اس کو۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ یہ جو پاروں کی جو ترتیب ہے نا، یہ ترتیب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، تو لوگوں نے سہولت کے حساب سے اسے 30 پاروں میں تقسیم کر دیا، سہولت کے لیے۔ اللہ نے 30 پارے نہیں رکھے، یہ مطلب یہ صحابہ کا بھی کام نہیں، سہولت کے لیے کہ اسے 30 حصے میں بانٹ دیتے ہیں۔ حالانکہ اصل کیا قرآن کی آیتیں ہیں اور سورتیں، یہی اصل ہے قرآن کی۔ اچھا، قرآن نازل کیسے ہوتا تھا؟ پہلی وہی کون سی اتری؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کتنی آیت ہے؟ 5، لیکن ہے کتنی آیتیں اس میں؟ 5 سے زیادہ ہے۔ دوسری وہی اتری سورۃ المدثر کی، شروع کی 9-10 آیتیں ہے، آیتیں اس میں کتنی؟ 50-60 سے زائد آیتیں اس میں۔ تو یہ جو تھوڑا ابھی نازل ہوا، تھوڑا ابھی، تھوڑا ابھی، تھوڑا ابھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نازل ہوتا تو صحابہ سے کہتے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھ دو، اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے لکھ دو، اس سورہ کو فلاں سورہ کے بعد رکھو، اور اس سورہ کو فلاں سورہ کے بعد۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام ہو چکا تھا، لیکن ایک جگہ قرآن جمع نہیں تھا۔ اب قرآن ایک جگہ جمع ہو گیا، کس کے زمانے میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے۔ یہ کام کس کی قیادت میں ہوا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب قرآن ایک جگہ جمع ہو گیا، ابھی مصحف کی شکل اس کو نہیں دی گئی جیسے ہمارے پاس ہے، مصحف کی شکل نہیں دی گئی، ابھی خالی کیا ہوا ہے؟ جمع ہوا ہے، تاکہ قرآن ضائع نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، جمع کر دیا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، ان کی وفات کے بعد یہ جمع کیا گیا قرآن کس کے پاس رہا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10-11 سال تک خلیفہ رہے، ان کی وفات ہوئی 27 ہجری کے اخیر میں، اور تو ان کی وفات کے بعد یہ جمع کیا گیا قرآن کس کے پاس گیا؟ ہر جگہ ترتیب وہ ضروری نہیں ہے۔ یہ قرآن جو جمع کیا گیا تھا یہ گیا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا حال دیکھیں۔ حضرت انس کی بات پہلے سن لیجئے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت انس جن کا ہم نے کل تذکرہ کیا، وہ کہتے جمع القرآن علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4۔ نبی کے زمانے میں قرآن جو اصل
पूरा एक एक आदमी को जो याद था वो 4 आदमी हैं, चारों के चारों अंसार हैं। कौन है ये? उबई बिन काब, मुआज बिन जबल, अबू जैद और जैद बिन साबित। ये 4 सहाबा, और भी दीगर सहाबा, अब्दुल्ला बिन मसूद जो मुहाजिर में से हैं, और भी कई सहाबा हैं जिनको मुकम्मल कुरान याद था, लेकिन असल काम जो किया वो इन अंसार सहाबा ने 4 लोगों ने किया। अब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया, इस्लामी हुकूमत फैल चुकी थी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने से ही, उसके बाद भी। उधर आर्मीनिया और आज़रबाईजान जो इराक का हिस्सा है उसके आसपास का इलाका है, वहां जंग हो रही थी और उस जंग में मुसलमानों को कामयाबी मिली, वहां के इलाके फतेह हुए। अब कुरान मक्का मदीना में नाजिल हो करके यहां से वहां के लोगों तक पहुंचा। तो कुरान आप जानते हैं 7 या 10 लहजों में नाजिल हुआ है। कुरान पढ़ने का अंदाज, जैसे हम क्या पढ़ते हैं, मालिक यौमिद्दीन, उसकी एक क़िरात क्या है? मलिक यौमिद्दीन। हाँ, जैसे बहुत दफा हम जब अंतुम आता है तो क्या पढ़ते हैं? अंतुम पढ़ते हैं ना। एक क़िरात क्या है? अंतुमु पढ़ते हैं, कुंतुमु पढ़ते हैं। बहुत 7 से 10 लहजों में कुरान नाजिल हुआ है। तो अलग अलग इलाकों में गया तो लोगों को इश्तिबा होने लगा, ये कैसा, ये कैसा। जो पढ़ता था, जिसकी जो क़िरात होती थी ना, उसी को सही समझता था, दूसरे वाले को गलत समझता था। यहां तक कि इख्तिलाफ बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने जैसा सुना था अपने किसी सहाबी जो आलिम थे, उस्ताद थे, उनसे जैसे सुना वैसे याद कर लिया। अब कहीं कोई और इलाके में है जो अरब का इलाका नहीं है, वहां के लोगों किसी और तरीके से याद हो गया। अब ये सिलसिला जब चला तो झगड़े होने लगे, खराबियां पैदा होने लगी, लोग एक दूसरे को गुनहगार कहने लगे कि नहीं तुम्हारी क़िरात सही नहीं है, नहीं तुम्हारी क़िरात सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि ऐसा मुसहफ की तरह कोई मुसहफ नहीं था, कोई कुरान नहीं था कि लोग उसमें देख करके पढ़ें, खाली जमा किया गया था। और जो है सहाबा से, जो ताबईन ने और दीगर लोगों ने जो सीखा वही उनके सीनों में महफूज था, वही याद करते थे। अब हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज़रबाईजान से कहां आए? उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। अब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे तो कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, इस उम्मत को बचा लीजिए, इससे पहले कि यहूदियों और ईसाइयों की तरह ये भी किताब के सिलसिले में इख्तिलाफ करके खत्म हो जाए। हुज़ैफा बिन यमान कौन है? राजदार रसूल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार साहबी है। फारसला उस्मान इला हफ्सा, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा वाक़या सुना कि अज़रबाईजान में, आर्मीनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और उम्मत इख्तिलाफ का शिकार हो रही है। तो अपना एक कासिद भेजा हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास कि जाओ कुरान लेकर के आ जाओ जो उनके पास है। अन अरसिली इलैना बिस्सुहुफ ननसखुहा फिल मसाहिफ, कि वो जो तुम्हारे पास कुरान रखा हुआ है ना, आपके पास जो रखा हुआ है उसको हमें दे दीजिए, ताकि उसको हम अलग अलग मुसहफ में लिख करके अलग अलग इलाकों में क्या करें, पहुंचा दे, कि लोग इसी के पाबंद होंगे। अब जब मंगाया गया, मंगाने के बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर से किसको बुलाया? ज़ैद बिन साबित को। अब ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्ला बिन जुबैर, सईद बिन आस, अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हिशाम, ये 4 सहाबा की टीम बनी। इनमें से ज़ैद बिन साबित क्या है? अंसारी साहबी। बाकी के 3 सहाबा क्या हैं? मुहाजिर साहबी हैं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे कहा कि कुरान को मुसहफ की, जो जमा किया गया है ना, इसको मुसहफ की शक्ल दो, मतलब जैसे हमारे पास है, इसको लिखो, एक जगह लिखो इसको। जैसे हमारे यहाँ क्या करते लोग, प्रिंट करा लेते हैं ना, पीडीएफ में तो क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, या उसे हाथों से लिख लेते हैं। तो पहले कुरान जमा हो चुका था, उसकी तरतीब भी थी, बस मुसहफ की शक्ल उसको नहीं दी गई थी। तो कहा कि इसको मुसहफ की शक्ल दो, एक जगह इकट्ठा पूरा जैसे क़िरात की जाती है वैसे कर दो। इन लोगों ने करना शुरू किया और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाकी 3 मुहाजिरीन जो सहाबा थे उनसे कहा, इज़ा इख्तलफ़्तुम अंतुम व ज़ैद बिन साबित, कि अगर तुम्हारा और ज़ैद बिन साबित का इख्तिलाफ हो जाए, यानी 3 मुहाजिर का और एक अंसारी साहबी का, तीनों का, दोनों टीम का इख्तिलाफ हो जाए, तो क्या करना है? किस चीज में इख्तिलाफ? पढ़ने में, आयत में नहीं, क्योंकि आयत वाला मसला तो पहले हल हो चुका है कि कौन सी आयत कुरान का हिस्सा है, कौन सी नहीं। पढ़ने के मामले में अगर तुम्हारा और ज़ैद का इख्तिलाफ हो जाए तो क्या करना है? फक्तुबूहु बिलिसानी कुरैश, किसकी जबान में लिखना है? कुरैश, क्योंकि कुरान किसकी जबान में नाजिल हुआ? कुरैश की जबान। जैसे एक चीज है, आप उसका तलफ्फुज आपके इलाके में कुछ और होता है और बंबई में कुछ और है, हैदराबाद में कुछ और है, नॉर्थ में कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है। ऐसे वहां थी अरबी,
ہمارے ہاں جیسے اردو ہے نا، اس کو ہم الگ طریقے سے بولتے ہیں، یا انگلش لینگویج ہے تو اس کے امریکہ والے کیسا بولتے ہیں؟ الگ بولتے ہیں، یو کے والے الگ بولتے ہیں، اور کئی لوگ بولتے ہیں الگ بولتے ہیں۔ ایسے ہی عربی بھی اس کے پڑھنے کا الگ الگ طریقہ تھا، تو کہا اگر تمہارا صحت کا اختلاف ہو جائے تو کس کے لہجے میں لکھنا ہے؟ قریش کے لہجے میں، کیونکہ انہی کے لہجے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ فإنما نزل بلسانهم ففعلوا، اب ان چاروں نے لکھنا شروع کیا حتی اذا نسخوا الصحف فی المصاحف، اب لکھتے 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 مصحف تیار ہو گیا۔ رد عثمان الصحف الی حفصہ، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ والا قرآن جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا وہ ان تک لوٹا دیا۔ وارسل الی کل افق بمصحف مما نسخوا، اور جتنے علاقے تھے سارے علاقوں میں ایک ایک نسخہ، ایک ایک کاپی بھیجوا دی کہ اب لوگ قرآن کے سلسلے میں اسی مصحف کے پابند ہوں گے۔ اسی لیے اس مصحف کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا حکم دیا؟ وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَن يُحْرَقَ، اب لوگوں نے اپنے حساب سے لکھ رکھا تھا الگ الگ جگہوں پر۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جتنے نسخے لوگوں کے پاس پہلے کے ہیں سب کو کیا کر دیا جائے؟ کیا کر دیا جائے؟ جلا دیا جائے۔ اب یہاں لوگ کہتے ہیں قرآن کو جلانا تو ٹھیک نہیں ہے، ہاں قرآن کو جلانا، بھائی بوسیدہ ہو جائے، بیکار ہو جائے، پھٹ گیا ہے تو اسے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جلا سکتے ہیں۔ جلانے کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ دفن کر دیجیے، یا پانی میں گھول کر کے پانی میں ڈال دیجیے، سمندر کے حوالے کر دیجیے۔ کہتے نہیں قرآن کو جلا نہیں سکتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جلایا، عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ تقوی والے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی یہ کام حضرت عثمان نے کہ جس کے پاس قرآن لکھا ہوا ہے سارے لوگ کیا کرو، سب کو جلا دو۔ اب قرآن جلایا بھی جا سکتا ہے، جلا کر کے دفن کر دیجئے، یا ویسے ہی آپ دفن کر سکتے ہیں، اس کے ٹکڑے کر کے ویسے ہی آپ دفن کر دیں، یا جو ہے پیٹی میں رکھ کر کے کسی میں رکھ کر کے آپ پانی کے سمندر کے حوالے کر دیں۔ یعنی ایسا کام آپ کریں، وہ قرآن جو بوسیدہ ہو گیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے ایسا کام کرے کہ اس کا اثر پھر دوبارہ سے ظاہر نہ ہو۔ یہ کام حضرت عثمان، اور یہ کام اس لیے کیا تاکہ اس کا نام و نشان سرے سے ختم ہو جائے اور لوگ اس مصحف کے پابند ہوں جو مصحف تیار کیا گیا۔ اس کے اندر کیا باتیں پتہ چلتی اس واقعے سے؟ پہلی بات تو یہ کہ حضرت عثمان اور ان کی پوری ٹیم کو، ان کی پورے جو خلافت میں الگ الگ عہدوں پر تھے، ان سارے لوگوں کو حضرت زید بن ثابت پر مکمل کیا تھا؟ اعتماد تھا کہ یہ گھپلا نہیں کریں گے، یہ چوک نہیں کریں گے، یہ غلطی نہیں کریں گے۔ دوسری بات، صحابہ کرام قرآن کے سلسلے میں ذرہ برابر ڈھیلے نہیں تھے ہماری طرح۔ ہاں ہم بہت ڈھیلے ہیں قرآن کے معاملے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اب تک ایک بار مکمل قرآن پڑھا ہے؟ اپنا اپنا دیکھو، میں پوچھ نہیں رہا آپ سے۔ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، ہمارے گھروں میں ہم قرآن کتنی بار کھولتے، کتنی فکر ہے ہمیں قرآن کے تعلق سے؟ فکر ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ صحابہ کو بڑی فکر تھی کہ قرآن کہیں ایسا نہ ہو ختم ہو جائے، اور اسی میں ہے کہ قریش کا مقام پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے قریش کے لہجے میں، ان کی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اور ایسے ہی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل ایمانداری، خلوص، اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ قرآن جمع کرنے کا یہ کام امت کے لیے کیا، اور خلیفہ کے حکم پر نسخے تیار کیے اور الگ الگ علاقوں میں پھیلا دیے گئے۔ اب آپ سوچیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ٹیم نے قرآن تیار کیا ہے، جو بھی بندہ یہ قرآن پڑھتا ہے اس کا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ زید بن ثابت کو۔ آپ کم وقت میں زیادہ ثواب چاہتے ہیں؟ کسی مدرسے میں آپ جہاں حفظ ہو رہا ہو، آپ وہاں قرآن پہنچا دیجیے۔ 10 بچوں کو آپ 400 500 روپے لگتے ہیں، 4-5 ہزار خرچہ کرو، وہ بچے حافظ ہو گئے نا تو زندگی بھر کا آپ کا ثواب ہے۔ بہت آسان سودا ہے، بہت آسان۔ جتنی بار، جتنی آیتیں، جتنے حروف الفاظ پڑھیں گے وہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ بہت آسان، 5000 میں زندگی بھر کے لیے نیکیاں رکھ سکتے ہیں۔ 10 حافظ تیار کر دیجیے، آپ ان کو قرآن دے دیجیے،
بہت آسان تھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے ثواب مل رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تعریفی کلمات پانے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بلند پایا انسان. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ تھوڑا ہنسی مذاق کرنے والے بھی تھے. یہ جب کہتے ہیں نا گھر میں رہتے تھے نا تو گھر والے پورا خوش رہتے تھے. ہاں، ایسے کچھ صحابہ ہیں جو مشہور تھے کہ تھوڑا ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں. مسجد میں مجلس میں رہتے ہیں تو مجلس جو ہے گلنار رہتی ہے، ایک دم ہنسنا مسکرانا قہقہا لگانا یہ سب چلتا رہتا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے. ایک قابل فخر، بہترین اور اچھی زندگی گزار کر کے 45 ہجری میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رہے، نسخہ تیار کیا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کہاں رہے، کیا ہوا، اس تعلق سے بہت زیادہ باتیں معلوم نہیں پڑتی ہیں، یعنی بیان نہیں کی جاتی ہیں. لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا 45 ہجری میں، مدینے کے اندر ہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. اور 45 ہجری میں وفات پانے کا مطلب ہے وفات ہوئی تو کتنی عمر تھی؟ صرف 55 سال. صرف 55 سال کی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دے کر کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، جو کہ خود ایک بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ مات عالم الناس اليوم، آج کے دن لوگوں میں سب سے بڑا عالم اس کی وفات ہو گئی ہے. ایسے ہی بعض لوگوں نے ذکر کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جب وفات کی خبر ملی زید بن ثابت کی، کہنے لگے مات حبر الامہ، آج امت کا سب سے بڑا عالم وفات پا گیا ہے. یہ صحابہ کی زبانی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تعریفی کلمات ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے لیے تعریفی کلمات کہے. جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اہل بیت میں سے ہیں، بڑے عالم ہیں، مفسر قرآن ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں قرآن میں ماہر تھے، وہیں حدیث بھی انہوں نے روایت کی ہے، اور تقریباً 92 حدیثیں 92 حدیثیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. اس طریقے سے یہ مختصر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ایک نوجوان نے امت کے فائدے کے لیے کتنا عظیم کام کیا ہے، اور اتنا بڑا کردار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، اس امت کے 4 بڑے لوگوں کو زید بن ثابت پر اعتماد ہے، اور اپنی زندگی میں ان 4 نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تھا نا، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مفتی بنایا تھا. کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو اس مسئلے کا حل اور فتویٰ پوچھا جاتا تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ مقام ہے جو ان 4 بڑی شخصیتوں کے نزدیک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. ہم اور آپ کو بھی ایسے ہی بننا چاہیے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر ان کی سیرت پڑھنے کے بعد ہمارے اندر بھی علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے. عمر بڑی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب علم حاصل نہیں کر سکتے، علم حاصل کرنا چاہیے. 17 دن میں 15 دن میں ایک لینگویج سیکھ لے رہے ہیں. ہمارے ہاں لوگ قرآن پڑھنے کے لیے عربی نہیں سیکھ پاتے. بہت بار میں یہ بات کروں، کتنے لوگ ہیں ان کو عربی نہیں آتی، عربی زبان پڑھنا، ریڈنگ کرنا، تو قرآن کو کنڑا میں پڑھتے ہیں، اپنی مادری زبان میں پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن عربی میں نازل ہوا. آپ کو عربی سیکھنا چاہیے اتنی کہ آپ عربی پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، 10 20 50 ہزار خرچہ کرو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کے لیے. شوق نہیں ہے نا، جب شوق نہیں ہوتا تو آدمی توجہ بھی نہیں دیتا. دوسری بات، جوانی کو مثالی بناؤ، جوانی کو مثالی بناؤ. یہ نوجوان جوان آدمی اتنا مثالی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ولا نتہمک، اے زید ہم تمہارے سلسلے میں کسی طریقے کا کوئی الزام نہیں لگاتے، آپ کا کردار بہت صاف ہے، شفاف ہے. تیسری بات، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، ہر سطح پر پڑھنے، سننے، تلاوت کرنے، سمجھنے، تدبر کرنے، غور فکر کرنے، ہر سطح پر قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے. اور چوتھی اور آخری بات کہ کوئی بھی کام کریں تو اس کو پوری ذمہ داری سے، مضبوطی سے انجام دے، یہ سمجھ کر کے کہ اس کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور ان کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد ہمیں بھی ان جیسا ایمان اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ تعالیٰ دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.